اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراکم، ذرا وہ وقت یاد تو کرو جب تم منہ اٹھائے بھاگے چلے جا رہے تھے میدان جنگ کو چھوڑ کے، اور اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا کہ الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف واپس آ جاؤ، اور تم سننے کو تیار نہیں تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر ایک غم کی وجہ سے دوسرا غم، تکلیف پہ تکلیف پھر اللہ نے تمہیں پہنچانا شروع کر دی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور یہ سب اس لیے تھا کہ تمہاری تربیت کی جائے، تمہیں جو نقصان ہو گیا ہے تاکہ اب بیٹھ کے تم صرف اس کا غم نہ مناتے رہو بلکہ آگے کی راہ سوچو، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی وجہ سے تم بے عملی کا شکار نہ ہو بلکہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح سے اٹھو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ فرمایا تم میں دو طبقے تھے، ایک کو تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ اب بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، اب کفار ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، ایک کو تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو اتنا اطمینان کی حالت میں تھا کہ جی بھر کے سویا میدان جنگ میں، اس تکلیف کے پہنچنے کے بعد بھی انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوئی، اور اللہ نے ان کو چین کی نیند سلا دیا، اور اس کے بعد ان میں اتنی قوت آئی کہ انہوں نے کفار کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کا تعاقب کیا حضور کی معیت میں۔ ہاں ایک طبقہ یہ تھا کہ وہ اپنی جان کے غم سے کانپتا رہا، اس کو نیند ہی نہیں آئی۔ فرمایا یہ نیند جو ہم نے تم پہ طاری کی تھی یہ ہماری نعمت تھی، ہم نے تم کو سلا دیا، اتنے غم کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد، اتنے بڑے حادثے کے بعد ہم نے تمہیں نیند عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو غم کی حالت ہو اور پھر نیند بھی آ جائے۔ فرمایا جو لوگ اپنی جن کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے وہ سو نہیں سکے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ سے عجیب عجیب قسم کے گمان کر رہے تھے، ایسے گمان جن میں جاہلیت شامل تھی کہ اب پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، کیا انجام ہمارا ہوگا۔ وہی کیا انجام ہوگا، مومن کا انجام تو یا غازی یا شہید، وہ اللہ سے کیوں غلط غلط گمان باندھے گا؟ مومن کو تو کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اب یہ ہے جاہلیت کی بات۔ ایک طرف سے تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی، نقصان اٹھا لیا، اب اس نقصان کا سبب اپنی نافرمانی کو قرار دینے کی بجائے یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ہماری بات مانی ہوتی نا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ لیکن وہ مشورہ دیا گیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑیں، اگر مدینے کے اندر رہ کے لڑتے تو یہ نقصان تو نہ ہوتا نا۔ اور دیکھیں جی ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہمیں تو لوگوں نے بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اگر ہمارے مشورے پہ عمل ہو، کچھ تو ہماری بھی سنی جائے، ہمارے ساتھ بھی مشاورت ہو اور ہماری بھی کوئی سمع و طاعت ہو، تو پھر یہ نتائج تو نہیں آئیں گے نا، پھر تو فتح ہی فتح ہوگی۔ قل، اے نبی ان کو بتا دو، ان الامر کلہ للہ،
یہ حکم کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ جو حکم دے گا وہی ہو رہا ہے۔ مشورہ تم نے کیا تھا، بظاہر تمہارے مشورے پہ عمل ہو رہا تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ باہر نکل کے لڑو، اسی پہ عمل ہوا ہے۔ سب مشورے تمہارے ہو رہے تھے، لیکن یہ نقصان جو ہوا ہے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، یہ اللہ کا ہی امر تھا۔ اور اس اتنے بڑے نقصان میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، اور سب سے بڑی خیر ہے کہ اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہمارے اندر کے کھوٹ کو، میل کچیل کو، اخلاقی کمزوری کو دور کیا جا رہا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں اپنا خناس، اے نبی وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ دل میں نفاق چھپائے بیٹھے ہیں، ایمان کی کمزوری چھپائے بیٹھے ہیں، اور بڑے ہی بوجھ بچکڑ بنتے ہیں، پارٹی خاں بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ یقولون، یوں کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمیں کچھ اختیار دیا جاتا، ہم صاحب امر ہوتے، ہماری بات مانی جاتی، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بستروں پہ قتل فرما دیتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ سارا اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور جو کچھ تمہارے باطن کو ہے اللہ تعالیٰ صاف کرے، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ پاک کرے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ لوگ جو میدان جنگ سے، جس دن کے یہ دونوں فوجیں آپس میں لڑی ہیں یوم احد میں، جو لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے، تو اس بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کو بتکا دیا، وہ شیطان کے کہنے میں آ گئے، شیطان کی چال میں وہ بدک گئے اور لغزش میں آ گئے۔ ببعض ما کسبوا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ اعمال ایسے کر چکا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شیطان کے بتکانے میں آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے گناہ کیے ہوئے تھے کہ غزوہ احد میں آ کے ان کا نتیجہ برآمد ہو گیا اور شیطان کی چال میں آ گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت ہی حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ یہاں سے عزیزان گرامی ایک بات معلوم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کیا، اللہ نے تم کو معاف کیا، تم سے نافرمانی ہو گئی لیکن معاف کر دیا۔ ایک بات ہے کہ اگر انسان جہاد میں لگا رہے، بھاگ نہ جائے، جہاد میں لگا رہے، تو شکست کے باوجود، نقصان کے باوجود، بلکہ وہ نقصان، وہ نافرمانی جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ آپ جہاد میں لگے رہیں، پیٹ پھیر کے بھاگے نہیں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔